وہ صرف اور صرف یہ اصحاب کساء ہیں، اس میں اور کوئی شامل نہیں ہے ان اصحاب کساء کی فضیلت کے اندر۔ لغوی معنی کے اندر ازواج بھی شامل ہیں، لیکن وہ شرعی معنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے، اللہ عز و جل کی مراد ہے، اس کے اندر ازواج شامل ہیں یا نہیں، اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل البیت کون ہیں؟ قرآن مجید اور حدیث نے اہل البیت کا یہ لفظ کن کے لیے استعمال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کی تخصیص کن الفاظ میں فرمائی ہے؟ اہل البیت میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کون کون سے ذوات قدسیہ ہیں، کون سے افراد ہیں جو اہل البیت میں شامل ہیں؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 33 سورت الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اے اہل البیت تم سے رجس کو دور کر دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل البیت کی جو پاکیزگی اور طہارت ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی جانب سے پاک اور پاکیزہ ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، ہر طرح سے اور ہر قسم کی رجس، گندگی، نجاست وہ اہل البیت سے دور ہے، وہ اہل البیت کی طرف نہیں ہے۔ اور اہل البیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ اپنی طرف سے ہی ان کے باطن کے اندر اور ان کے ظاہر کے اندر طہارت رکھ دی ہے اور رجس سے ان کو دور کر دیا ہے۔ یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ اہل البیت کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، کون سے اشخاص ہیں یہ؟ صحیح مسلم کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ترمذی سنن ترمذی کے اندر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6261 ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قالت عائشة خرج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود وجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ مرحل کا لفظ استعمال ہے، مرحل رحال سے، کجاووں کو کہتے ہیں، اور مرت چادر کو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اس پر ایسے نقوش تھے جو کہ جیسے اونٹ اس پہ بنے ہوئے تھے، اور اس کے جو کجاوے ہوتے ہیں اس کے نشانات اس پہ بنے ہوئے تھے، نقش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جاء الحسن بن علی، تو امام حسن بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کے اندر ان کو داخل کر دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام آئے، آپ نے ان کو داخل کر دیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر سید النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کو داخل کر دیا۔ پھر امام علی آئے، ان کو بھی داخل کر دیا۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے اے اہل البیت کہ تم سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دے۔ اور سنن ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ آیت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر میں اتری ہے۔ ان کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں، اور یہ ربیب النبی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے پالک، یعنی ان کو پالا ہے، کیونکہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ سے شادی کر لی تھی، تو عمر ان کے بیٹے تھے حضرت ابو سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ایک چادر فجل لہم بکساء، سب کو بلایا، دعا علیا وحسنا وحسینا وفاطمۃ فجل لہم بکساء، اور ان کے اوپر ایک چادر اوڑھائی اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ام المؤمنین ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کا حصہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انکی علی خیر، آپ
بھلائی کے اوپر ہیں، لیکن تم خیر کے اوپر ہو، مگر اہل البیت یہی ہیں جو جن کو میں نے چادر کے نیچے اڑایا ہے، یہی اہل البیت ہیں۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں جو اس آیت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر کر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ صحیح تفسیر یہی ہے کیونکہ ہمیں صحیح مسلم سے معلوم ہو گیا کہ اہل البیت کے مصداق کون ہیں، سنن ترمذی کی روایت سے معلوم ہو گیا کہ یہ اہل البیت علیہ السلام کے مصداق کون کون سی شخصیات ہیں، کیا اس میں ازواج ہیں یا نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ازواج جو ہیں وہ اہل البیت میں سے تو ہیں، لیکن اہل البیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہوتا ہے۔ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا ازواج اہل البیت کا حصہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے جس طرح اہل البیت کو حصہ قرار دیا، ازواج کو اہل البیت کا حصہ قرار دیا، تو وہ لغوی معنی کے اوپر ہے کہ گھر والوں میں تو سب شامل ہیں، یعنی لغوی معنی کے اندر ازواج بھی شامل ہیں، لیکن وہ شرعی معنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے، اللہ عز و جل کی مراد ہے، اس کے اندر ازواج شامل ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور وہ مخصوص ہیں۔ وہ زید نے فرمایا کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور حدیث نے، رسول اللہ کے عمل نے اس کی تفسیر کر دی، اس اجمال کا بیان کر دیا۔ کیا بیان کر دیا؟ کہ یہ جو اصحاب کساء ہیں یہی اہل البیت ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الامام علی، امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ یہ کون ہیں؟ اصحاب کساء ہیں، یہ اصحاب کساء ہیں، تو یہی اہل البیت ہیں، اور انہی کو قرآن مجید نے اہل البیت کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عطرت فرمایا ہے۔ عطرتی جو حدیث العطرت ہے یا حدیث ثقلین ہے، وہ یہی ہیں۔ تو اب وہ جو سوال ہے کہ جناب اہل البیت میں ازواج شامل ہیں یا نہیں، بالکل شامل ہیں، لیکن وہ اہل البیت کون سے ہیں؟ وہ اہل البیت لغوی ہیں۔ لغوی معنی کے اندر، عرب کے اندر گھر والوں کے اندر، جیسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے گھر والے، تو اس میں سب شامل ہیں، اور یہی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے۔ لیکن وہ جو شرعی معنی ہے اس کے اندر شامل نہیں، اور شرعی معنی میں نے آپ کو بتا دیا، خود اس کی تقسیم حضرت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور جو اصحاب کساء ہیں، جو کون سے ہیں؟ اصحاب کساء ہیں۔ پھر اس کے اندر حضرت بن ارقم نے فرمایا آل جعفر آل عقیل، تو حضرت بن ارقم کا اپنا ان کا فہم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہل البیت، جو خاصتی کا لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ صرف اور صرف یہ اصحاب کساء ہیں، اس میں اور کوئی شامل نہیں ہے ان اصحاب کساء کی فضیلت کے اندر۔ اور پھر ہمارے ہاں تمام محدثین دیکھ لیں اہل سنت کے اندر کہ سب جتنے بھی اہل البیت کا جو عنوان اور چیپٹر لے کر آتے ہیں، اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، امام علی، امام حسن و حسین، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اصحاب کو الگ رکھتے ہیں، مناقب صحابہ الگ رکھتے ہیں، مناقب اہل بیت الگ رکھتے ہیں، اور اہل البیت میں صحابہ کو شامل نہیں کرتے، صحابہ میں اہل البیت کو شامل نہیں کرتے، یہ دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، تمام حدیث کی کتابوں میں یہی ہے۔ تو جب یہ اہل سنت کا عمل ہے تو معلوم ہوا کہ اہل البیت جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہی ہے اصحاب کساء، ان کو کہا گیا۔ اس اہل البیت کے ٹائٹل میں ازواج شامل نہیں، ازواج النبی، ہاں وہ لغوی معنوں کے اندر اس کا حصہ ہے، یعنی کیا مطلب کہ گھر والوں کے اندر شامل تو ہے، مگر جو شرعی معنی ہے، جو رسول اللہ نے مراد لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہ ہے اہل البیت کا معنی کہ قرآن اور حدیث میں اس سے کیا مراد لیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔